السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آج ہم جماعت داہم کی اسلامیات کے لیکچر نمبر 17 میں سورۃ الاحزاب کا تعارف پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ کرام، سورۃ الاحزاب ہمارے جماعت داہم کے سلیبس میں شامل ہے، اور سورۃ الاحزاب کے تعارف میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ یہ کہ یہ سورۃ الاحزاب کون سے پارے میں ہے، اس کی آیات کتنی ہیں اور یہ کتنے رکوع پر مشتمل ہے، اور قرآن مجید کی جو 114 صورتیں ہیں ان میں سورۃ الاحزاب کون سے نمبر پر ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ ہمارے پاس ہے کہ سورۃ الاحزاب مدنی صورت ہے۔ تو مدنی صورت اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا وہ حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوا۔ تو سورۃ الاحزاب بھی چونکہ غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی، اور غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد۔ تو سورۃ الاحزاب کو اس وجہ سے مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ آگے سورۃ الاحزاب کی آیات کتنی ہیں؟ سورۃ الاحزاب کی آیات 73 ہیں، اور سورۃ الاحزاب کے رکوع کتنے ہیں؟ اور سورۃ الاحزاب کے رکوع 9 رکوع پر مشتمل ہے یہ سورت۔ آگے ہم دیکھیں کہ یہ سورت کون سے پارے میں ہے۔ تو سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 اور پارہ نمبر 22 میں ہے۔ پارہ نمبر 21 ہے اتل ما اوحی، اور پارہ نمبر 22 ہے ومن یکفر۔ اور اسی طرح ہم ترتیب توقیفی کو دیکھیں۔ ترتیب توقیفی قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ ترتیب توقیفی وہ ترتیب ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر فرمایا۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی سے ارشاد فرماتے کہ یہ آیات یا یہ سورت قرآن پاک کے کون سے حصے میں اور کون سی صورت میں رکھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن مجید کی موجودہ جو ترتیب ہے صورتوں کی، اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ تو ترتیب توقیفی کے مطابق سورۃ الاحزاب کا نمبر ہے 33واں نمبر ہے، اور ترتیب نزولی بھی اگر ہم دیکھیں کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورۃ الاحزاب کا نمبر ہے 90۔ تو اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ اس سورت کو سورۃ الاحزاب کیوں کہتے ہیں، کہ جس کو ہم نے پوائنٹ دیا ہے وجہ تسمیہ، کہ اس کو یہ نام کیوں رکھا گیا سورۃ الاحزاب۔ تو سورۃ الاحزاب کو سورۃ الاحزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت میں چونکہ ایک بہت بڑی جنگ کہ جو یہودیوں اور کفار مکہ پر مشتمل ایک لشکر کے خلاف تھی، اور اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے مدینہ آیا، ایک بہت بڑے گروہ کو عربی کے اندر احزاب کہتے ہیں۔ جو چونکہ اس بہت بڑے گروہ کا ذکر ہے سورت میں، اس جنگ کا ذکر ہے اس میں، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ اور سورۃ الاحزاب کا یہ نام اس کی آیت نمبر 20 کے اندر مذکور ہے۔ آیت نمبر 20 کے اندر سورۃ الاحزاب کا یہ نام بھی موجود ہے۔ آئیے ہم اس کے اہم مضامین کی طرف آتے ہیں۔ تو سورۃ الاحزاب کے اندر بہت سارے مضامین ہیں، خاص طور پر جو مضمون ہے وہ یہ کہ اس کے اندر جو زمانہ جاہلیت کی 2 رسمیں تھیں ان کا تذکرہ ہے۔ زمانہ جاہلیت کی رسموں میں سے ایک رسم یہ تھی کہ لوگ اپنے منہ بولے بیٹے کو اپنا حقیقی بیٹا بنا لیتے تھے، کہ جس کو انہوں نے کہہ دیا کہ زید میرا بیٹا ہے، تو وہ زید اسی طرح جائیداد کے اندر، اسی طرح مال کے اندر، اسی طرح حسب نسب کے اندر وہ شریک ہوتا کہ جس طرح ایک شخص کا اپنا بیٹا شامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے زید کو کہا کہ زید میرا بیٹا ہے، جبکہ زید کا حقیقی باپ کوئی اور ہے، تو کسی شخص کے کہنے کی وجہ سے وہ زید ہمیشہ کے لیے اس کا حقیقی بیٹا بن جاتا۔ اسلام نے اس غلط رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور ہدایات دی کہ ہر شخص کو اس کے اصل باپ کے نام سے پکارو۔ اگر تمہیں اس کے باپ کا نام معلوم نہیں ہے تو اسلام نے کہا کہ وہ دین کے اندر تمہارا بھائی ہے، تو دینی بھائی کہہ سکتے ہو۔ اسلام کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو فرمایا کہ جس کے باپ کا نام کا تمہیں علم نہیں تو اس کو تم اپنا بھائی سمجھو، اور یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن سکتے۔ اسی طرح ایک اور رسم تھی زمانہ جاہلیت کی، وہ یہ تھی کہ لوگ اگر اپنی بیوی سے تنگ آ جاتے یا اپنی بیوی کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے تو وہ ان کو ایک جملہ کہتے تھے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے،
کہ تو مجھ پر ایسے حرام ہے جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے، کہ ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تو آج کے بعد جو حقوق زوجیت تھے وہ تیرے اوپر میرے لیے اسی طرح حرام ہے۔ تو گویا اس طرح کے الفاظ کہہ کر عورت کو تذلیل کیا جاتا، عورت کو ذلیل کیا جاتا، عورت کو رسوا کیا جاتا، عورت کو ہمیشہ کے لیے نہ وہ طلاق دیتے، نہ وہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس حقوق زوجیت کے طور پر رکھتے، بلکہ صرف اور صرف عورت کو تنگ کرنا ہوتا۔ تو یہ جملے کہنا کہ تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے یا تو مجھ پر میری ماں کا جیسی ہے، یہ الفاظ اسلام کے اندر کہا گیا کہ ان کو زہار کہا گیا۔ تو زہار کا خاتمہ کیا گیا۔ اسلام نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے اپنی عورت سے زہار کر بیٹھتا ہے تو اسلام نے کہا کہ وہ اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ اگر کفارہ ادا کر دے گا تو وہ عورت اس کے لیے اسی طرح دوبارہ حلال ہو جائے گی۔ کفارہ یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس نے زہار کیا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ 60 روزے رکھے گا، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ کسی غلام کو آزاد کرے گا۔ یہ 3 شرائط ہیں اس شخص کے لیے جو اپنی عورت کے ساتھ زہار کرتا ہے۔ تو اسلام نے جاہلیت کی اس رسم زہار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اہل بیت کا تذکرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا تذکرہ ہے کہ آپ کی ازواج کو ہدایات دی گئی ہیں کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تم میرے نبی کے ساتھ دنیا میں بھی رہو اور تم میرے نبی کے ساتھ آخرت کے اندر بھی رہو، تو جیسے میرے نبی فرماتے ہیں نبی کی اطاعت کرتی جاؤ، نبی کے فرمان کے اوپر عمل کرتی جاؤ، نبی کو کسی طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرو، اور اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تم دنیا کا مال و متاع حاصل کرو، دنیا کی زیب و زینت اختیار کرو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، اللہ تمہیں اور عطا فرما دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے، آپ کے ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کو، آپ کے ساتھ کو ہمیشہ کے لیے پسند فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اہل بیت کو کیا کرنا چاہتا ہوں؟ پاک کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر مومنین کی صفات بیان کی گئی اس صورت میں کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ 10 صفات مسلمانوں کی، مومنین کی اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان کی کہ جو شخص ان 10 صفات کا حامل ہوگا ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے انعام ہے۔ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیما، فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کی اور ان کے لیے ہمیشہ کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو مومنین کے ان صفات کا تذکرہ بھی سورۃ الاحزاب کے اہم مضامین میں سے ہے۔ آخر کے اندر یہ پوائنٹ ہے کہ نکاح، طلاق اور حق مہر کے احکام۔ تو اس صورت کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ وہ عورتیں کہ جن کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو وہ کون ہیں؟ وہ خالہ کی بیٹی ہو سکتی ہے، وہ پھپھو کی بیٹی ہو سکتی ہے، وہ چاچا زاد ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ جو بہن ہے، ماں ہے، دادی ہے، ان کے تذکرہ کیا گیا کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح طلاق کا بھی احکامات ہیں اس کے اندر، حق مہر کے احکام اس کے اندر بیان کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اس کے اندر بیان کی گئی۔ یا نبی ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے متعلق جو حکم ہے وہ بھی اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو آخری رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر مومنین کو یہ سمجھایا گیا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح اپنے نبی کو تکلیف نہیں پہنچانی، اپنے نبی کو یہ نافرمانی نہیں کرنی، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اور آخری آیات میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بار امانت جو پیش کیا وہ کن کے اوپر پیش کیا؟ وہ پہاڑوں پر پیش کیا، وہ زمین پر پیش کیا، اور آسمانوں پر پیش کیا، ان چیزوں پر پیش کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ تو فرمایا فابینا یحملنا، انہوں نے ان کا اٹھانے سے انکار کر دیا۔ کس نے اٹھایا؟ وحمل الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو اس صورت کے اندر بہت سارے ایسے مضامین ہیں کہ جن کا احاطہ اس لیکچر کے اندر تو کرنا ممکن نہیں ہے، تو
عزیز طلبہ، جتنا آپ کو بتایا گیا امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔